نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج کا جو پروگرام ہے، جو ویڈیو ہے، وہ عقیدے کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہم نے اس کی ذاتی صفات اور اس کی جو فعلی صفات ہیں اس پر ہم نے جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ ختم کی تھی۔ بیچ میں پھر تصوف کے حوالے سے بات شروع ہو گئی اور اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا لمبا کر دیا، اس میں بھی عقیدہ ہی ہم نے بیان کیا تھا۔ اب ہم پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اوپر آئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ ساتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ان صفات کا اب مزید ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل کے جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ عقیدے کے اندر ڈنڈی مارنے سے کر رہے ہیں۔ وہ عقیدے کو اپنی مرضی سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ایکسپلین کرتے ہیں، ان کی جس طرح کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے آج کل بڑا مشہور ہے وہ شخص، اس نے ایک اس قسم کی بکواس کی ہے قرآنی آیات کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اس کو علم نہیں، اس کو صرف بکواس کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اور لوگ، میں حیران ہوں کہ اس کے پیچھے دیوانے اور مرے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، حالانکہ اس نے خود بھی کفر کیا اور جو لوگ اس کی، جن لوگوں نے بات مانی اس کو بھی کفر پر لے گیا۔ آج میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو اس کے اوپر آئے گی اور آپ دیکھیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے میں اس آدمی کا کچا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا سبق ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ لم یزل عالما بعلمہ والعلم صفت فی الازل وقادرا بقدرتہ والقدرت صفت فی الازل ومتکلما بکلامہ والکلام صفت فی الازل وخالقا بتخلیقہ والتخلیق صفت فی الازل۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم تھے اپنے علم سے، اور علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ازل میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تخلیق نہ فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ موجود تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم تھے، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو علم کے حوالے سے یہ اسم ہے، جو علم کو جانتا ہو، جو چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ، ان کی ماہیتوں کے ساتھ اور ان کی عوارضات کے ساتھ جانتا ہو، اور علم کسی شے کے بارے میں ان کا ایسا ہو کہ اس کے اندر معمولی سی بھی کوئی پوشیدگی یا اغماض نہ پایا جاتا ہو، یہ عالم ہو گئے۔ اسی طرح یہ صفت اللہ کے پاس ازل میں تھی، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ عالم تھے اس وقت بھی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ موجود تھے اور پھر بعد میں کسی وقت میں یہ صفت جو ہے تو اس کا احداث ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ تھے۔ وقادراً بقدرتہ والقدرت صفت فی الازل، اللہ تعالیٰ قادر تھے اپنی قدرت کے ساتھ۔ قدرت کہتی ہے ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی قوت ہے، قدرت ایک ایسی قوت اور ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اوپر غلبہ رکھتے ہیں اور اس کو جس طرح چاہتے ہیں اس طریقے سے اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اس طریقے کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہے کہ جب کسی چیز پر اس طریق پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ چیز جس کو اللہ تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، یعنی اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے، تو وہ چیز اللہ کی قدرت کے ماتحت اس طرح مجبور محض ہو کہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہ نکل سکے۔ لہذا یہ صفت بھی ازل میں تھی، یہ پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے ساتھ ہی موجود تھی۔ وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامُ صِفَةٌ فِي الْأَزْلِ، اور اللہ تعالیٰ متکلم تھے اپنے کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کلام کے ساتھ متکلم تھے، اور یہ ان کی صفات تھی جو کہ ازل میں ان کے ساتھ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اسی صفت کے ذریعے سے کلام کیا، اسی متکلم کی صفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور یہ کلام کی جو صفت ہے متکلم ہونے کی، ایسی نہیں تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا چاہا اور اس کا ارادہ فرمایا تو یہ صفت پیدا ہوئی ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کو کلام ہی نہیں کرنا تھا کسی سے، اللہ نے کوئی مخلوق کی تخلیق نہیں فرمائی تھی اور کوئی کلام کی گنجائش نہیں تھی کہ کسی سے کلام کرتے، تو وہ صفت اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوئی کہ متوجہ ہو کر اس صفت سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ اس صفت کا استعمال ہوتا، چونکہ جب ضرورت نہیں تھی
تو کلام کا استعمال بھی نہیں ہوا. جب ضرورت ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. بشری تقاضوں کو پورا، انسان کے جو بشری تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس بشری تقاضے کو جو کہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہے، جو کہ سمجھنا چاہتا ہے چیز کو، اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اور یہ صفت ان کے ساتھ اس کے موجود تھی. وَخَالِقًا بِتَخْلِيقِهِ وَالتَّخْلِيقُ صِفَةٌ فِي الْأَزْلِ، اور اللہ تعالیٰ خالق بھی تھے. وہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھی جب اللہ تعالیٰ ازل میں تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، جانور تخلیق فرمائے، پودے، درخت، پھول، سبزیاں، انسان اور جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب کو اللہ نے تخلیق فرمایا. اور اسی صفت کے ذریعے سے فرمایا وَفَاعِلًا بِفَعْلِهِ وَالْفَعْلُ صِفَةٌ فِي الْأَزْلِ، اور اللہ تعالیٰ فاعل تھے اپنے فعل کے ساتھ. فعل جب زبر سے ہو نا، فعل تو بالفتح یہ مصدر ہے، اور جب فعل ہو کسر کے ساتھ تو پھر یہ اسم ہے. اور جب یہ یہاں پر بالفتح ہے یعنی بالفعل تو فتح کے ساتھ ہے، تو جب فعل ہے نا اس کا مطلب ہے کہ تکوین، تخلیق اور ایجاد، یہ تقریباً تینوں ہم معنی لفظ ہیں قریب قریب. ٹھیک ہے جی. تکوین کون ہے سے نکلا ہوا لفظ ہے اور تفعیل کے باب پر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بنانا، کون کسی چیز کا وجود میں لے آنا. تخلیق کسی چیز کو تخلیق کرنا، مٹیریل یوز کر کے، جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. والایجاد، ایجاد کا مطلب ہے کسی نئی چیز کو معرض وجود میں لے آنا، یہ ایجاد ہے. یعنی ایک چیز پہلے نہ ہو پھر اس کو ایجاد کیا جائے، لیکن اس کا جو مٹیریل ہے وہ موجود ہو، اس مٹیریل کو استعمال کر کے اس کی ایجاد کر دی جائے. جس طرح انسان کو مٹی سے بنایا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے تو جس مٹیریل سے بنایا اس کو جو ہے تو پھر پیدا کی فرمایا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ تکوین ہوئی. اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی صفت کو استعمال فرماتے ہوئے، اور ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق، ایجاد اور تکوین کو، یہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، ان کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، ان کو تکمیل تک پہنچایا. اور فاعل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ تھے. والفاعل هو اللہ تعالیٰ والفعل صفة فی الازل، اور جو فعل ہے نا جو یہ اللہ کی صفت تھی ازل ہی سے. مثلا میں ایک کام کرتا ہوں، میں کچھ لکھ رہا ہوں تو میں فاعل ہوں کس چیز کا؟ لکھنے کا. اور یہ جو فعل ہے نا، جو فعل میں کر رہا ہوں، وہ فعل میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ میں لکھنے کا فعل کر رہا ہوں. اور یہ جو لکھنے کا فعل ہے نا یہ میری صفت ہے، یہ میری صفت ہے. لیکن چونکہ میں مخلوق ہوں اس لیے میری صفت بھی مخلوق ہے، اس لیے میری صفت بھی کسی کی تخلیق کی ہوئی ہے، اور اس لیے میری صفت ازل سے میرے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو سیکھا ہے دنیا میں آ کے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت اس سے بالکل جدا ہے. وہ ازل میں بھی تھی اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ہی وہ قائم تھی، اور اللہ ہی کی ذات نے اس صفت کے ذریعے سے جو ہے تو تخلیق کا عمل فرمایا. اور جو مفعول ہے یہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ غیر مخلوق ہے. مثلا دیکھیں اس چیز کو آپ اس طرح سمجھیں، یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا، میں لکھ رہا ہوں، تو جو میں لکھ رہا ہوں نا، ایک تو میں لکھ رہا ہوں، یہ میں فاعل ہوں، اور جو میں لکھ رہا ہوں یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو لکھا، مثلا میں ایک خط لکھ رہا ہوں، تو جو میں لکھ رہا ہوں نا یہ میرا فعل ہے، اور جو خط ہے، جو میں خط لکھ رہا ہوں یہ مفعول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو بنایا تو وہ مفعول تھی. وہ کیا تھی؟ وہ مفعول تھی. یعنی وہ مفعول جو ہے وہ مخلوق تھی، اور جو اللہ کا فعل تھا وہ غیر مخلوق تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو تخلیق فرما رہے تھے، یہ فعل تھا اللہ پاک کا جو کہ غیر مخلوق ہے، اور جو اللہ جس چیز کو تخلیق فرما رہے تھے وہ مخلوق ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہے تھے تو انسان کو بنانے کا جو فعل ہے یہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ اپنے فعل کے ساتھ اس کو تخلیق فرما رہے تھے، اور جو تخلیق ہو رہا تھا وہ آدم علیہ السلام تھے اور وہ مخلوق تھے. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے. وصفاته فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا وہ ازل میں اس کے ساتھ تھی. یعنی جب اللہ تھے تو تمام صفات ان کے ساتھ تھیں، جو نہ تو ان میں پیدا ہوئی، یعنی خود سے ان میں پیدا بھی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک صفت نہیں تھی پھر پیدا ہوگی. مثلا اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی صفت نہیں تھی، پھر جب وہ علم کی صفت بعد میں پیدا ہوئی، نہیں، ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، نہ تخلیق ہوتی ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، اور اللہ کی ذات بابرکت پورے کمال کے ساتھ مکمل کسی بھی نقصان کے بغیر اللہ کی ذات موجود تھی، اور ہر صفت اللہ کے ساتھ ان کے ذات بابرکت ان صفات کے ساتھ موجود تھی۔ ومن قال، اور جس نے یہ کہا انہا مخلوقۃ او محدثۃ، کہ وہ مخلوق ہیں اور پیدا کی گئی ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، تو وہ شخص یا وقفہ یا اس نے اس میں توقف کیا، سوچنے میں کہ یار یہ ہے بھی کہ نہیں، اور شک فیہما، یا اس میں اس نے شک کیا کسی شخص نے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، اور اس میں وہ شک میں پڑ گیا، فہو کافر باللہ تعالیٰ، تو وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص یا عیب پیدا کرنا کفر ہے۔ جب ایک آدمی نے شک کیا، یہ کہا کہ وہ جو ذات اللہ میں ہے، وہ جو صفات ہے اللہ کی وہ بعد میں پیدا ہوئی، تو یہ تو محدث ہو گئی، یا صفات جو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہیں، تو پھر کس کی مخلوق ہے؟ کیا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفات کی تخلیق کی ہے یا کسی اور نے کی ہے؟ تو دونوں صورتوں میں یہ بدترین شرک ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نقص پیدا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ یہ اس نے توقف کیا کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، شک کیا تو بھی کافر ہو گیا، کہ پتہ نہیں یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کافر ہو گیا شک کے ساتھ بھی۔ اور شک یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر آپ کا یقین نہ ہو، یقین کی جو مخالف سے ہے اس کو شک کہا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ چیز بالکل ادھوری رہ جاتی ہے۔ والقرآن کلام اللہ تعالیٰ فی المصاحف مکتوب وفی القلوب محفوظ وعلی الارش مقروء۔ اور یہ جو قرآن ہے نا، قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ مصاحف میں، یعنی مصحف کہتے ہیں جس طرح کتاب ہے نا، اس طرح اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یعنی الفاظ کے ساتھ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور فی القلوب محفوظ، اور قلوب میں بھی انہی الفاظ اسی ملفوظ کے ساتھ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ قرآن الفاظ ہیں جو میں نے بولے ہیں، جس کو آپ نے سنا ہے، اور آپ کو پتہ چلا میں نے الحمد شریف کی پہلی 3 آیات پڑھی ہیں سورہ فاتحہ کی، تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ ہیں جو کہ مخلوق ہیں۔ پھر جس کاغذ پر یہ لکھا ہے وہ کاغذ بھی ہم نے بنایا، وہ بھی مخلوق ہے۔ وہ العرش مکرون، جس طرح میں نے ابھی اس کی تلاوت کی اپنی زبان سے، تو وہ لفظ جو نکلے ہیں نا وہ بھی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے ہیں وہ بغیر حروف آواز کے کرتے ہیں، اور جو چیز، اور یہ وہ کلام ہے کہ جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے صرف اس پر یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے ہیں وہ انسانوں کے کلام کی طرح حروف، اصوات اور الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے نا تو اس کے بغیر ہوتا ہے، اور اس کلام کی کسی بھی انسان کے ساتھ کسی قسم کی بھی شباہت یا تشبیہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ آج کا درس تھا جو میں نے آپ کو یہاں تک دیا۔ کل انشاءاللہ وہ علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام منزل، یہاں سے کل اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ خیر کرے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کو 1 دفعہ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، 3 دفعہ دیکھیں۔ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ انتہائی خطرناک لوگوں سے ہے، خطرناک اس حوالے سے کہ وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں، اور ان کو اس حد کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی توہین اور بید بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان کا مقابلہ علم اور دلائل کے ساتھ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ لوگوں کو جو ہے نا تو اپنے الفاظ کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، اور میں دلائل کے ساتھ آپ کو بات کر کے دکھاؤں گا۔ کیونکہ اگر اللہ کی ذات کریمہ، ذات پاک کو ہم اس طریقے سے تصور کریں کہ وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا، جس طرح ہم ترقی کرتے رہے، پہلے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر اور بڑے ہوتے ہیں، پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم عالم نہیں ہوتے، کچھ علم بدیہی ہمیں دیا ہوا، دودھ کیسے پینا ہے، بھوک کا اظہار کیسے کرنا ہے، روکے کرنا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے، بیمار ہوں گے تو کس طریقے سے روکے اپنا التجا کریں گے اپنے ماں کو، یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں اللہ کریم کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی شروع سے موجود ہیں ان کے ساتھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کامل اور مکمل ہستی ہیں، اور دوسروں کو تکمیل کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو
شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، اور تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو کے پبلش ہونے کے ساتھ ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔